کہ چکی چل رہی ہے، چلانے والا کوئی نہیں ہے۔
سلمان کو تعجب کی کیا بات ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں ایسے فرشتوں کا خالق ہوں، میں نے دنیا میں ایسے فرشتوں کو بھیجا ہے کہ کچھ فرشتے میرے ایسے ہیں کہ وہ محمد و آل محمد کی خدمت میں ادھر ادھر پھرتے ہیں، جہاں انہیں موقع لگ جاتا ہے وہاں وہ موقع کو غنیمت سمجھ کے خدمت فاطمہ میں، خدمت آل محمد میں لگ جاتے ہیں۔ تو تم جو یہ کرشمہ دیکھ کے آ رہے ہو، چکی جو چل رہی ہے چلانے والا کوئی اور نہیں بلکہ اللہ کے فرشتے ہیں۔ اپنی زندگی سے گواہی دے کہ ہم بھی بیوی کے خادموں میں ہیں، ہم بھی بیوی کے نوکر ہیں، ہم بھی بیوی کے غلام ہیں۔ عزیزو یہ تو فرشتوں کی بات ہوئی۔ شیخ عباس قمی نے عجب روایت لکھی ہے، اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو یہ شرف عطا فرمائے۔ اچھا، آل محمد کی خدمت سے اگر ہم دور ہیں، میں جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر آل محمد کی خدمت سے ہم قریب ہو کے بھی دور ہیں، ہم چاہ کے بھی نہیں کر پا رہے ہیں، تو پھر ہمیں اپنے نامہ اعمال میں دیکھنا ہوگا کہ کون سی ایسی گندگی ہے جو اس بارگاہ سے ہمیں دور کیے ہوئے ہیں۔ توجہ فرمائیے دکھانے کا، یہ کچھ فیشن نہیں ہے، یہ آل محمد کی سرکار ہے، یہ آل محمد کی فضل ہے۔ یہ تو فرشتوں کی بات تھی۔ شیخ عباس قمی علیہ الرحمٰن نے لکھا کہ ایک مرتبہ رسول السلام مولا کائنات کے گھر آئے، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر آئے۔ کیا دیکھا پیغمبر اسلام نے کہ علی ہو کر، فاطمہ سیدہ ہو کر اپنے گھر کی چکی کو چلا رہے ہیں۔ توجہ فرمائیے دکھانے کا، رسول اسلام نے جب یہ منظر دیکھا تو داخل خانہ ہوئے اور اپنی بیٹی اپنے نور عین کو کہا، اے فاطمہ، اے میری پارے جگر، اے ثمرۃ فؤادی، اے نور عینی، آپ یہاں سے اٹھے، میں آپ کی جگہ آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اسلام مختار کائنات ہو کر فاطمہ کی چکی چلا رہے ہیں۔ یہ رسول فاطمہ کی چکی نہیں چلا رہے ہیں، 2022 کے مومنین کو درس دے رہے ہیں کہ جب بھی ادائے فاطمیہ کا موقع آئے، خدمت فاطمہ کر کے اپنے مقدر کو اونچے سے اونچا بنا لیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے کسے میرا صلوات پڑھ دے؟ ایک انقلاب کا موقع ہے۔ 13 جمادی الاول کو آیت اللہ حافظ شیخ بشیر حسین نجفی اپنے گھر سے مکتب سے سال بھر یہ موقع نہیں آتا، 13 جمادی الاول کی تاریخ میں آیت اللہ بشیر نجفی اپنے گھر سے جلوس لے کر نکلتے اور پورا عراق، مومنین دور دراز سے اور عراق میں جتنے بڑے قبیلے ہیں، تمام قبیلے کے سید و سردار اپنے قبیلے کے افراد کو لے کر آیت اللہ بشیر نجفی کی معیت میں ان کے ساتھ ان کے مکتب سے یوٹیوب پہ ویڈیو ہوگی، آپ دیکھ لیجئے، جو 13 جمادی الاول عظیم الشان جلوس نکلا، اس جلوس میں آیت اللہ بشیر نجفی آگے آگے ہوتے ہیں اور نکلتے ہیں اپنے گھر سے امیر المومنین کی بارگاہ تک آ کر بارگاہ مولا علی میں ان کی فاطمہ کا پوسا پیش کرتے ہیں۔ آیت اللہ وہی تھوڑا ساری، جب تک ان کے جسم میں طاقت تھی، پاؤں میں چلنے کی قوت تھی، وہ بھی قوم مقدسہ میں فاطمہ معصومہ قوم سلام اللہ علیہا۔ توجہ فرمائیے دکھانے کے نامی، بڑی اچھی بات میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہاں پہ آ کر یہ سوچ کر بیٹھا کریں کہ ہم اس کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں کہ جہاں کٹے ہوئے ہاتھ سے بھی کب خیرات دے دی جاتی ہے، پتہ نہیں۔ ہم اس کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں جہاں اگر دشمن بھی آ جاتا ہے، مانگ لیتا ہے، تو یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ تو آج کل اس بیوی کی مجلس میں بیٹھے ہیں کہ جس بیوی کی مجلس میں پہلے محمد سے لے کر آخری محمد تک سبھی دعائیں دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہم اپنے آپ کو اس بارگاہ کے قابل تو بنائیں، ہم اپنے آپ کو اس بارگاہ کے اس انسان کی طرف پیش کریں کہ جیسا آل محمد اپنے چاہنے والوں کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ آیت اللہ وحید خراسانی نے کہا جب ان کی زندگی کا وہ حصہ ہے، پہلے ادائے فاطمیہ، بہت سے بزرگان ہیں جو اس بات کی میری تصدیق کریں گے، تائید کریں گے کہ پہلے ادائے فاطمیہ کا اس طرح
اہتمام نہیں ہوتا. عجب زمانہ تھا, پابندیاں تھیں, لیکن اب یہ زمانہ بدل رہا ہے, یہ انقلاب زمانہ ہے. ایسا محسوس, چاہے وہ 40 کا آپ کربلا کا وہ لشکر دیکھ لیں یا پوری دنیا میں ادائے فاطمیہ کا ایک انقلاب دیکھ لیں, ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ہے جو آنے والا ہے. نہیں روچا دینا نہیں, کوئی ہے کہ جو آنے والا ہے. پردے گئے بہت سے مومنین نجف کربلا گئے ہیں, ہمیشہ جاتے رہتے, جو بھی تک نہیں کہ بیوی کے صدقے میں اللہ انہیں کربلا نجف کی زیارت نصیب فرمائے. وہ جا چکے ہیں اس سال رجب میں, اللہ انہیں نجف کی زیارت نصیب فرمائے. عزیزان گرامی, ایسا محسوس ہوتا ہے کہ امام کے آنے کی تیاری ہو رہی ہے. آیت اللہ وحید خراسانی بیان کرتے ہیں کہ جب میرے پاؤں میں اب 105 سال کی عمر ہو گئی ہے, چلنے سے معذور ہے, وہ بیان کرتے ہیں کہ جب ادائے فاطمیہ کا جلوس نکلتا ہے تو میں بڑی حسرت سے ان مومنین کے قدموں کو دیکھتا ہوں کہ جو ادائے فاطمی کے جلوس میں چلتے ہیں. کاش کہ میری طاقت مجھے اجازت دیتی تو میں ان کے قدموں کی خاک کا بوسہ لیتا. اللہ, یہ مرجع, یہ متقی, یہ تقوی کے اس معیار پہ پہنچا ہوا انسان, یہ ادائے فاطمیہ کی افادیت ہمیں بتا ہے. میں آپ کی خدمت میں صرف روایت اور قرآن مجید کی آیت پڑھوں گا, اپنی طرف سے کوئی بیان, اس لیے کہ قرآن اور روایات سے خالی کوئی زمانہ ہے ہی نہیں. اگر اللہ کے کلام سے, محمد والے محمد کی تعلیمات سے ہمیں موقع ملے, اتنے کلام ہیں کہ نہج البلاغہ پڑھتے پڑھتے انسان اس دنیا سے چلا جائے, لیکن نہج البلاغہ کا جو مفہوم ہمارے سامنے ہے کوئی نہیں بتا سکتا, کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں پورے نہج البلاغہ کو صحیح انداز میں سمجھ کے پڑھ لیا ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا قرآن مجید کی آیتوں کو ہمیں مکمل طور پہ الحمد سے لے کر والناس کی سین تک پڑھا ہے. یہ ادائے فاطمیہ کی مجلس میں ہمارا آپ بیٹھے ہوئے ہیں, کس فاطمہ کی مجلس میں بیٹھے؟ وہ فاطمہ کہ جو صرف اور صرف 18 سال اس دنیا میں رہی اور اس دنیا سے چلی گئی. میں فضائل کا وہ ٹکڑا آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ آپ پوری دنیا تک پہنچائیں ادائے فاطمیہ کیوں ہم مناتے ہیں. محرم, غدیر, ادائے فاطمیہ, یہ ایسی مناسبتیں ہیں کہ جو ہماری شریعت کو زندگی دیتی ہیں. کیوں آخر مراجع کا اتنا دور ہے کہ ادائے فاطمیہ کا ہر جگہ آپ اہتمام کریں. پہلے نہیں تھا, آپ سے 15-20 سال پہلے کسی اہتمام سے نہیں منایا جاتا. الحمدللہ وہ مومنین خوش نصیب ہیں کہ جو اس وقت ادائے فاطمیہ کو منعقد کرنے میں, آرگنائز کرنے میں دن رات بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. آپ اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک لمحہ بھی ہماری زندگی سے وہ خوش نصیب وقت ہے کہ پتہ نہیں کس وقت امام زمانہ کس کے اوپر نگاہ کرم فرمائے. توجہ فرمائیے. میں نجف سے چلا تھا ادائے فاطمیہ کے حوالے سے کہ تبلیغ ادائے فاطمیہ کے حوالے سے ہندوستان کا سفر کروں گا, اس ارادے کے ساتھ کہ یا اللہ مجھے توفیق دے کہ علی کی بارگاہ سے مولا کائنات کے چاہنے والوں کے درمیان بیوی کے مناقب, بیوی کی تعلیمات کو بیان کریں. کس دنیا میں ہم اور آپ جی رہے ہیں؟ اس دنیا میں کہ جس میں بیوی بھی دنیا میں زندگی گزار کے گئی, اور بیوی جب اس دنیا میں زندگی گزار کے گئی تو بیوی آخری وقت ایک حدیث ارشاد فرماتی ہے. کس سے؟ مولا کائنات مخاطب, اس کے بعد قیامت تک آنے والے لوگ بیوی کے سامنے. شہزادی کون ہے؟ تو بہترین خراج عقیدت یہ ہے کہ بیوی کی تعلیمات پر اپنی زندگی کو گزارے, بیوی کی بتائی ہوئی زندگی کو اپنی زندگی بنا لے. بہترین پرسہ ہے, بہترین خراج عقیدت, بہترین تعزیت. اسی مجلس میں ہم اپنے گناہوں کی مغفرت بھی کرا سکتے ہیں. یہی وہ مجلس ہے کہ جو بیماروں کو صحت بھی عطا کرے. یہی وہ مجلس ہے کہ جو ناداروں کو مالدار بنائے. میں روایت آپ کے سامنے بیان کروں گا کیسے, بڑی عجیب روایت بہار انوار ہے, لیکن میں وہ روایت آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ جو روایت بیوی نے اپنے آخری وقت میں بیان کیا تھا. مل چکی ہے شہزادی کی عظمت پر صلوات. بیوی نے کہا کہ میں تمہاری اس دنیا سے فقط 3 چیزوں کو عزیز رکھتی ہوں. میں نے تمہاری دنیا سے فقط 3 چیزوں کو پسند کیا. پہلی چیز تلاوت و کتاب اللہ. یہ نہیں سمجھیے گا کہ مولانا نے صرف اور صرف
मदरसे से जो सबक पढ़ा है वो सुना के जा रहा है। समझ फरमाइए, हम और आप आले मोहम्मद के गुलाम, हम और आप शहजादी के दर के फकीर। हमारा इस दुनिया में आना, इस दुनिया में इज्जतों के साथ जिंदा रहना और इस दुनिया से चला जाना और इस दुनिया से जाने के बाद भी हमारे नामे अमाल में नेकियों का पहुंचना, ये आले मोहम्मद की विलायत का नतीजा है। वरना जो आले मोहम्मद की चौखट से अलग है वो इस दुनिया से चले भी जाते हैं, न दुनिया में रहते हैं तब उन्हें सवाब मिलता है, न दुनिया से जाने के बाद उन्हें सवाब मिलता है। बेहतरीन पूछा क्या है, बेहतरीन खिलाफ अकीदत क्या कि हम बीवी को बीवी की तालीमात के सामने अपने को रखें और कहें शहजादी आपकी जो जिंदगी बताई हुई है उसे हम अपनी जिंदगी बताएंगे, उसे हम अपनी जिंदगी बनाएंगे। बुजुर्गान मेरे सामने बैठे उनसे दुआ चाहता हूँ, नौजवान भाइयों से मेरा खिताब, आप और हम इस वक्त अपने वक्त के इमाम के साथ अपने वक्त के इमाम की नुसरत कर सकते हैं। यह अदाए फातिमिया सिर्फ अदाए फातिमिया नहीं है बल्कि वक्त के इमाम की नुसरत का, मदद का बेहतरीन जरिया है। हम और आप मजलिस के बाद, नमाज के बाद हाथों को उठाकर एक दुआ करते, या अल्लाह हमें इमाम ज़माना के लश्कर में शुमार करते हैं, या अल्लाह हमें इमाम ज़माना के खिदमत करने वालों में हमारा अकाउंट हो। तो गैबत के बाद जब इमाम ज़हूर फरमाएंगे उस वक्त इमाम को ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। मेरे साथ बोलते रहिए आप, इमाम जब ज़हूर फरमाएंगे उस वक्त इमाम को ज्यादा मदद की जरूरत है या इस वक्त जब इमाम पर्दे गैब में है? बताएं आप, इस वक्त जब इमाम हमारी आंखों के सामने नहीं, इस वक्त इमाम को अपने चाहने वालों की नुसरत और मदद का बेहतरीन इमाम चाहते हैं कि बेहतरीन अफराद हों कि जो मेरी खिदमत करें, मेरी नुसरत करें, मेरी मदद को आए। अज़ीज़ान गिरामी, आपने कभी गौर किया कि जो हम जिनकी तकलीफ करते हैं, जिन मराजे को हम मानते हैं, जिन उलमा की हम तारीफ करते हैं, एहतराम करते हैं, ये कैसे इतना बड़ा बड़ा काम कर लेते हैं? ये कैसे इतने बड़े बड़े मिशन को कामयाब बना देते हैं? वो भी हमारे आपके जैसे एक बुजुर्ग बूढ़ा इंसान, 80-90 साल का जो इंसान हो जाता है, कमजोर हो जाता है, अकल भी काम करना छोड़ देती है। लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि 100-100 साल के मर्जा हो जाते हैं, 100-100 साल के अली के दर का गुलाम हो जाता है, लेकिन न उसकी अकल खत्म होती है, न उसकी ताकत खत्म होती है। मैं एक जुमला पेश करना चाहता हूँ, सूरत की मजलिसी समाज का इम्तिहान लेना चाहता हूँ। जब मोहम्मद के गुलाम का दिमाग खराब नहीं होता, एक ज़ईफ़ुल उम्र इंसान, कभी उससे इंसान जो बिल्कुल अपने घर के गुजरे में बिना घर से बाहर निकलता, कैसे ये इतना बड़ा बड़ा काम कर लेते? ये है किसी की मदद। फरमाइए, उनकी मदद के लिए जरूरत ये है कि वो वहां नहीं जा सकते कि जहां नजाकत होती है। फरमाइएगा, कुरान ने कहा इमाम से लोगों ने कहा मौला मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मौला मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। बहुत से वाक़यात हैं। आयतुल्लाह सिस्तानी के वालिद आयतुल्लाह बाक़िर सिस्तानी, इनका भी बड़ा वाक़या गुजरा है। इनके वालिद का वाक़या ये है कि ये भी बहुत से अमाल कर रहे थे कि मुझे इमाम की मुलाकात हो जाए। बहुत से इन्होंने दुआएं पढ़ी, बहुत से और विर्द किए, बहुत से वजीफे पढ़े, इमाम से मुलाकात नहीं हो पा रही थी। एक मरतबा इन्होंने एक अमल किया, 40 दिन मस्जिद मुक़द्दस में इमाम रज़ा के रोज़े से करीब एक मस्जिद है, वहाँ इन्होंने 40 रातों तक का एक अमल किया। 30 रात गुजर गई, कोई बशारत नहीं मिली। 31 बती, यहाँ तक कि आखिरी रात जब आई, थक हार के हालत सजदा में रोने लगे। तवज्जो फरमाना नौजवानों, थक हार के ये रोने लगे और कह रहे मौला रिवायत में जो लिखा है वो गलत तो नहीं हो सकता, लेकिन मौला मैं करूँ तो क्या करूँ? बहुत कोशिश कर रहा हूँ लेकिन आपके मियाद तक मौला नहीं पहुँच पा रहा। बहुत जब ज़ारो कतार रोने लगे, जब दिल से कोई उस मददगार मुश्किल कुशा को पुकारता है तो कहीं से भी पुकारे उनकी मदद मिलती है। अभी जाने के नाम मैंने कहा ना कि अय्याम अदाए फातिमिया नुसरत इमाम ज़माना का बेहतरीन जरिया है।
یہ امام زمانہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا اللہ نے ہمیں موقع عطا کیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں مالدار بنے تو فاطمی مجلس سے آپ بن سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آل محمد علیہ السلام کے بہترین چاہنے اور ماننے والوں میں ہمارا شمار ہو، اسی ادائے فاطمیہ کی مجلس سے ہم اس کمال تک پہنچے۔ ایک روایت میں پڑھوں گا آپ کے سامنے۔ آیت اللہ باقر سستانی جو آیت اللہ سستانی کے والد ہیں، جب وہ آخری رات آئی رونے لگے دارو قطار، تو انہیں ایک آہٹ محسوس ہوئی، کسی نے انہیں آواز دی، باقر سید ادھر آ۔ یہ دیکھ رہے ہیں کہ چاروں طرف جو بھی اندھیرا تھا ابھی ایک نور ہے جو چاروں طرف پھیلا ہوا ہے۔ یہ مسجد سے باہر نکلے، انہوں نے کہا کہ میرے نام کو کون، میری آواز، میرے لہجے کو، مجھے اس طرح کون مخاطب کر کے میرا نام لیتا۔ اب جو یہ باہر دیکھتے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سید و سردار ہے، ایک سید علوی ہے، ایک سید فاطمی ہے کہ جس کے نور کے سورج سے اتنی شعائیں پھوٹ رہی ہیں کہ پورا اندھیرا جو علاقہ تھا وہ نورانی علاقہ بن گیا۔ توجہ فرمانا بھی، میں نے کہا عزائے فاطمیہ بہترین نصرت امام کا ذریعہ ہے۔ مجھے کہنا نہیں چاہیے لیکن ممبر کی ذمہ داری ہے۔ مجھے افسوس ہوا جب بارگاہ علی میں آیا میں تو عزا خانے کی یہ صورت نہیں ہونی چاہیے تھی۔ توجہ فرمائیے، بارگاہ علی اب اپنا 2 BHK کا فلیٹ چاہتے ہیں کہ عالیشان بنا رہے اور اس مکان کو ہم نے بارگاہ علی بنایا ہے، تو ہمیں اس کی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے۔ تقاضے ہیں خبر میں ہمیں مولا کائنات سے ملاقات کرنی۔ توجہ فرمائیے، مولا کہہ دیں گے اپنا گھر تو روزانہ صاف کرتے تھے، نوکر رکھا تھا، غلام رکھا تھا، میرے گھر پہ تم نے بنا تو لیا لیکن میرے گھر کا کوئی خیال نہیں رکھا۔ توجہ فرمائیے، 9:30 مجلس کا ٹائم تھا دیانے گرامی، میں پہلے آیا، مجمع بعد میں آیا، یہ ادا فاطمیہ کا تقاضا۔ توجہ فرمائیے، میں نوجوانوں سے خطاب کر رہا ہوں، بزرگان کو دعائیں چاہتا ہوں۔ آپ اور ہم اگر اپنے گھر میں فارغ بیٹھے ہیں تو سارے لوگ ٹائم 9 بجے پہلے ہیں، چاہے کوئی آ کر متوجہ ہو، کوئی پریسیڈنٹ ہو۔ میں نے کہا نا، نصرت امام اگر کرنا چاہتے ہو، اگر تم اپنے معاشرے میں عزت چاہتے ہو، رزق میں برکت چاہتے ہو، تو فاطمہ کی خدمت کرو، امام زمانہ خزانے عطا کرے۔ اگر پڑھنے میں دل نہیں لگ رہا ہے، رزق میں برکت نہیں ہو رہی ہے، تو بیوی کا واسطہ امام زمانہ کو دو۔ آیت اللہ سستانی کا واقعہ میں بیان کر رہا ہوں، یہ والد کو بلایا امام زمانہ نے، کہا کہ باقر ادھر آؤ۔ آگے آگے امام ہے، پیچھے پیچھے غلام ہے۔ امام زمانے نے کہا آؤ، ایک حجرے میں گئے امام، اس حجرے میں گئے، یہ بھی پیچھے پیچھے روتے رہے کہ میں امام کو دیکھ رہا ہوں، امام زمانہ میرے سامنے پریشان کہ میں اللہ تو نے مجھے اتنی عزت عطا کر۔ امام زمانے نے کہا کہ حجرے کے اندر آؤ، کیا دیکھا؟ ایک تابوت ہے، جنازہ رکھا ہوا ہے، اس جنازے کے بعد وقت کا امام بیٹھتا ہے۔ امام زمانہ اس جنازے میں بیٹھتے ہیں اور جنازے میں بیٹھنے کے بعد امام زمانہ کا باقر قریب آئے جب وہ، تو امام زمانہ نے کہا کہ باقر پتا یہ خاتون کون ہے، یہ عورت کون ہے، یہ لیڈی کون ہے؟ امام زمانہ نے کہا کہ جب اس ایران سے پہلے کا جو ایران تھا 1979 سے پہلے، اس وقت ایران عریانیت میں، بے پردگی میں، بے حجابی میں امریکہ یورپ کو فیل کیے ہوا تھا، اتنی بے دینی پھیلی تھی۔ اس زمانے میں حجاب پہ پابندی یہ تھی کہ پہلوی حکومت کا جو شاہ تھا اس نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ اگر کوئی عورت گھر سے حجاب کر کے نکلے تو اس کا اتنا مذاق اڑاؤ کہ دوسرے دن وہ حجاب پہن کے نہ نکلے۔ تو باقی پتا یہ خاتون کون ہے؟ اس نے 7 سال زندگی کی ضرورت محسوس ہوتی گئی لیکن پھر بھی اپنے گھر سے باہر اس لیے نہیں نکلی کہ اگر گھر سے باہر پردہ کر کے نکلوں گی تو حکومت کے پولیس والے مجھے پریشان کریں گے، بے پردہ ہو کر نکلوں گی تو وقت کا امام ناراض ہو جائے گا۔ تو 7 سال اس لیے اپنے گھر کو اپنا قید خانہ بنا لیا۔ باقی تمہاری سوسائٹی میں ایسے چاہنے والے کتنے ہیں جو میری محبت کا خیال کرتے ہیں، جو میری حکومت کو تسلیم کرتے ہیں۔ اگر تمہاری سوسائٹی میں ایسے ہو جائے تو تمہیں مشتاق آنے کی ضرورت نہیں ہے، جنازہ تمہارا ہوگا، چومنے کے لیے میں تمہارے گھر آؤں گا۔ ایک سوال پڑے زندگی کے ایک سے بہتر سوال پڑھنا۔
فیسٹیول نہیں ہے. ہمارے یہاں اللہ کا یہ احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں محمد والے محمد کی ولایت کے ساتھ عطائے فاطمیہ کا فرش پہ بچھا ہوا ہے. اگر آپ عطائے فاطمیہ میں ایک بینر بھی اگر کہیں لگا دے رہے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ بی بی کی شہادت کا سوگ ہے, بی بی کی شہادت کا غم ہم منا رہے ہیں, تو عزیزان گرامی امام زمانہ علیہ السلام ہمیں کبھی اپنی دعا میں فراموش نہیں کریں. آپ اور ہم جو بھی کام کریں اس کی رضا کی خاطر. معاشرے کی پرابلم اور معاشرے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے, ہے کہ نہیں؟ میرے ساتھ آپ بولیں. اکثر پرابلم یہ ہے کہ ہم وہ کام کرنا چاہتے ہیں تاکہ لوگ ہمیں کچھ کہیں, لوگ ہماری تعریف کریں. لوگ کیا کہیں گے یہی تو کہتے ہیں. اگر ہم نے اپنے گھر میں یہ پروگرام بہت ہلکے سے کر لیا تو لوگ کیا کہیں گے. اس لوگ کیا کہیں گے کہ جملے کو اتنا اپنے ذہن میں ہم زندہ کر لیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے کا جملہ ہمیں کبھی کبھی حرام کی طرف لے جاتا ہے. بہت بڑا جملہ میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. لوگ کیا کہیں گے, اس میں کبھی کبھی ہم ایسا کام بھی کر جاتے ہیں کہ ہمارا خدا ہم سے ناراض ہوتا ہے, ہمارے وقت کے امام ہم سے ناراض ہوتے ہیں. شیعہ وہ نہیں ہوتا کہ جو اکیلے خوشی کے ساتھ زندگی گزارے. شیعہ وہ ہوتا ہے کہ جو اکیلے نہیں اپنے ساتھ انیک کو جنت میں لے کر جائے. توجہ فرمائیے دینا نہیں ہے. شیعہ وہ نہیں ہوتا کہ جو قبر سے باہر ایسی میں زندگی گزارے. شیعہ وہ ہوتا ہے جو قبر کے اندر خوشی کے ساتھ زندگی گزارے. اب میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, ایک اونچی آواز میں جھک کے صلوات پڑھنا. فاطمہ تو بذت منی من عذب عذبنی من عذبنی عذب اللہ. جو فاطمہ کو غضب نہ کرے, جو فاطمہ کو ناراض کرے, وہ مجھے ناراض کرنے والا ہے. جس نے مجھے ناراض کیا اس نے فاطمہ کو ناراض کیا, اس نے خدا کو ناراض کیا. اور فاطمہ میرے لخت جگر کا نام, میوائے دل ہے فاطمہ, میری آنکھ کا ٹھنڈک ہے فاطمہ. فاطمہ کوئی عام شخصیت کا نام نہیں ہے. علی جس کی چادر کو اپنے لیے جانماز بنا لے, بہت بڑا جملہ میں نے پیش کیا. علی جس کی چادر کو اپنے لیے جانماز بنا لے اسے شریعت کی لغت میں فاطمہ کہتے ہیں. حسن و حسین جیسے امام جس کی انگلی تھام کے چلنا سیکھے اسے فاطمہ کہتے ہیں. جس کی چوکھٹ پہ فضا چکیاں چلا چلا کے قرآن بولنا سیکھ جائے. سلام کو پڑھے محمد والے. فاطمہ کے در کی کنیز کا نام فضا. فضا کوئی عام خاتون کا نام, حبش کی ملکہ تھی, شہزادی. لیکن جب انہیں پتا چلا کہ فاطمہ محمد کی بیٹی, معرفت فاطمہ جیسے انہیں حاصل ہوئی, انہوں نے اپنی مملکت, اپنی حکومت, اپنی سلطنت کو ٹھوکر مارا. بادشاہ کے گھرانے کی تھی, شہنشاہ کے گھرانے, خود ملکہ تھی, لیکن فاطمہ کی چوکٹ پہ جوانی تو چکیاں چلا کر اپنے آپ کو فضیلت سمجھ رہی. میں نے جملہ پیش کیا, فاطمہ کے در پہ آ کے چکیاں جھاڑو دے رہی, اور جھاڑو دینے کے بعد فاطمہ نے وہاں پہنچا دیا کہ 20 سال تک جناب فضا جب بولی تو قرآن میں بولتی تھی. توجہ فرما دیا. فاطمہ ہمیں اس عظیم المرتبہ شہزادی کا نام ہے کہ جن کا نام ہی اللہ نے فاطمہ رکھا. میں روایت آپ کے سامنے بیان کروں. جب امام معصوم امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا آپ کی دادی کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے, کل کی مجلس پرسوں کی مجلس ہے, میں تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا کہ فاطمہ کی چوکھٹ پہ آنے کے بعد, در فاطمہ کی غلامی کے بعد کس طرح ہم اپنے آپ کو یعنی بچپنے سے لے کر کبھی اس سن تک بھی اگر ہم گناہوں میں ملوث ہے تو ایک ذکر فاطمہ سے ہم اس قید خانے سے آزاد ہو سکتے ہیں. توجہ فرمائیے. فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا, فاطمہ کو فاطمہ کیوں بلایا ہے؟ علماء سے آپ سنتے رہتے. امام نے بیان کیا اللہ نے میری دادی میری جدہ کا نام جو فاطمہ رکھا, اس کی بہت سے ریزنز ہیں, بہت سی اس کی وجہ, بہت سے اس کے کاز ہیں. اس میں سے ایک ریزن یہ ہے کہ اللہ جب فاطمہ کو محشر کے میدان
یا اللہ اہل محشر جان دیکھ لیں کہ فاطمہ کا کیا مرتبہ ہے، تو اللہ کہے گا فاطمہ میں نے تمہیں اختیار دیا، میں نے تمہیں طاقت دی ہے، میں نے تمہیں حکومت دی، تم جو چاہو وہ کرو۔ تو فاطمہ کہے گی یا اللہ آج میں چاہتی ہوں کہ میرے جتنے چاہنے والے ہیں تو انہیں داخل جنت کر دے۔ ہم اور آپ اس بیوی کے ماننے والے ہیں کہ جس بیوی کی شفاعت ہمیں جہنم کی آگ سے جنت کے باغ تک لے کر جانے والی ہے۔ اسی بیوی کی بارگاہ میں ہم بیٹھے، ادائے فاتحہ کی مجلس میں بیٹھے تو ہم اپنے آپ کو بیوی کے اس غم کے لائق بنائیں، اس بیوی کے پرسے کے لائق بنائیں کہ جو حق کے ادا ہے، جو حق کے پرسہ ہے۔ یہ کسی کے گھر کا کوئی پروگرام نہیں ہے، یہ امام زمانہ کے گھر کا پروگرام ہے۔ امام کے دسترخوان پہ بیٹھنے والے جتنے ہیں سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی رسپانسبلٹی کو محسوس کرتے ہوئے کل کی مجلس میں یہ پہلے دیکھ لیں کہ کہاں پہ ادا کرانے کی کون سی ترتیب غلط ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام کی دادی کا فرش بچھایا گیا ہے، امام زمانہ علیہ السلام کی جد ماجدہ کے فرش پہ ہم بیٹھے۔ رسول اسلام نے کہا کہ یا سلمان حب فاطمہ یرفع فی مئۃ موطن، اے سلمان کو یام شیعہ کا نام نہیں ہے، 10 درجے کے ایمان پہ جو سلمان فائز تھے اس کل ایمان کے غلام کو سلمان کہتے ہیں۔ رسول اسلام نے کہا اے سلمان حب فاطمہ یرفع فی مئۃ موطن، میری بیٹی فاطمہ کی محبت 100 موقع پر 100 جگہوں پر فائدہ پہنچانے والی ہے۔ اس میں سے آسان ترین جو وقت ہے، جو آسان ترین موقع ہے، فتن کل جو سب سے آسان ہے، اس وہ 6 مقامات رسول اسلام نے روایتیں بیان کیے، بہار الوار کی میں روایت بیان کر رہا ہوں۔ میری بیٹی فاطمہ کی محبت مرنے کے بعد 100 مقامات پر تمہارے لیے فائدہ پہنچائے گی۔ اس میں آسان ترین کیا ہے؟ القبر والموت والمیزان والصراط والحساب والمیزان۔ رسول اسلام نے کہا کہ میری بیٹی فاطمہ کی محبت 100 مقام پر تمہیں فائدہ دے گی، ان میں آسان ترین جسے ہم مشکل سمجھتے ہیں، توجہ فرمائیے گا، رسول اسلام نے کہا آسان ترین کیا ہے؟ موت۔ اتنا لوگ گھبراتے ہیں کہ موت آ جائے گی تو موت آئے گی تو پھر ہمارے کوئی کام نہیں آئے گا۔ رسول اسلام نے کہا میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرو، موت تمہارے لیے میٹھی بن جائے گی۔ میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرو، تمہارے لیے قبر جنت بن جائے گی۔ میری بیٹی فاطمہ کی محبت محشر کے میدان میں کام آئے گی۔ میری بیٹی فاطمہ کی محبت صراط، جسے ہمارا اپنے باتوں میں سنتے ہیں، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، آگ سے زیادہ گرم، سب کہے گا چلیں گے تو کیسے چلیں گے؟ رسول اسلام نے کہا وہاں پہ بھی میری بیٹی فاطمہ کی محبت تمہیں پورے صراط پہ پار کرائے گی۔ ایک سلام پڑھے محمد والے محمد۔ رسول اسلام نے کہا میری بیٹی فاطمہ کی محبت محشر کا میدان، قرآن مجید کی آیت ہے کہ جب محشر کے میدان میں انسانوں کو لایا جائے گا تو باپ بیٹے کو دیکھ کے بھاگے گا، ماں بیٹے کو دیکھ کے فرار اختیار کرے گی، دوست کو دیکھ کے بھاگیں گے، لیکن رسول اسلام نے کہا میری بیٹی فاطمہ کی محبت محشر میں بھی تمہیں عزت عطا کرے گی۔ میری بیٹی فاطمہ کی محبت جب حساب کتاب کا وقت آئے گا، جب تمہارے نامہ اعمال گناہوں سے لدے ہوئے ہوں گے، تو اس وقت فاطمہ آواز دے گی یا اللہ یہ میرا شیعہ تھا، یہ میرا چاہنے والا تھا، اس نے فلاں جگہ میری شان میں قصیدہ پڑھا تھا، اس نے فلاں جگہ ادائے فاطمی کی مجلس میں میرے فرش کو بچھایا تھا، یا اللہ یہ تو میرا چاہنے والا ہے، میں کیسے برداشت کر لوں کہ تو اسے آگ میں داخل کر، یا اللہ اس کے حساب میں اپنی طرف سے نیکی ادا کر لی۔ تو ہمارا اس بیوی کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے، کل کی مجلس میں مکمل بیان کروں گا کہ صرف بیوی کی ولایت ہمیں کس طرح مشکلوں سے آزادی دے سکتی ہے۔ روایت معصومین علیہ السلام سمجھے تو صحیح، دنیا کے کن چکروں میں ہم رہ رہے ہیں، الیکٹرانک میڈیا کا زمانہ ہے، آپ دیکھ لیں جتنے آج خطرناک دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، پہلے روایت آج سے 15 سال 10 سال 20 سال پہلے پڑھا جاتا تھا، امام بیان کرتے تھے کہ گھر کے باہر انسان رہے گا تو مومن، گھر سے باہر جائے گا تو ایمان رخصت ہو جائے گا۔ توجہ فرمائیے، آج کا ماحول ہے، گھر کے اندر متقی ہے انسان، گھر کے باہر
ایمان کی خوشبو نکل جائے پتہ نہیں چلتا۔ اس مقام پر ہمارے لیے حب فاطمہ مددگار ثابت ہے۔ ہم اور آپ عزائے فاطمیہ کی مجلس میں آج پہلی مجلس تھی، کل کی مجلس اور پرسوں کی مجلس 2 روزہ مجالس ہے۔ درس فاطمی کے عنوان سے میں خطاب کروں گا۔ آپ وقت پہ آئیے اور یہ سوچ کے آئیے کہ ہم مہمان نہیں ہیں، میزبان ہیں۔ عزیزان گرامی، فاطمہ کا نام فاطمہ ہے، ایک صحابی امام کا چاہنے والا۔ ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں فرش عزا، میں گزارش کروں گا کہ وہ لوگ کہ جو عزائے فاطمی کی مجلس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں وہ اپنے گھر پہ جب اس مجلس کے بعد جائیں تو کوئی نیکی جو فاطمہ کے خدمت میں انہوں نے پیش کیا ہے اس نیکی کا واسطہ دے کر اس نیکی کو یاد کر کے اپنے وقت کے امام کو یاد کریں اور امام سے کہیں مولا آپ کو آپ کی دادی کا واسطہ ہے، مجھے جو حاجت ہے جو مجھے آپ کی بارگاہ سے چاہیے، آپ کی مجد معاہدہ کے حق کا واسطہ مجھے وہ عطا کیجیے۔ عزیزان گرامی، اس مصیبت کی بیوی، وہ مسائل کی شہزادی، میں گزارش کروں گا کہ اگر چراغ لائٹ آف ہو جائے تو آپ اسے آف کر دیجئے، اس لیے کہ اس عظیم المرتبہ بیوی کی مسائل مصیبت کا وقت ہے کہ آپ نے علی سے کہا تھا یا علی جب میرا جنازہ اٹھائیں تو رات کے اندھیرے میں اٹھائیں۔ اجرکم اللہ، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کرنا کے۔ عزیزان گرامی، بیوی کے گھر پہ وہ مصیبتیں ڈھائی گئیں، بیوی کے گھر پہ وہ مسائل ڈھائے گئے کہ بیوی کا ایک گھر تھا۔ ہم اور آپ اپنا گھر بناتے ہیں، نام رکھتے ہیں، لیکن پتہ ہے بی بی فاطمہ کا گھر کا نام کیا تھا؟ بیوی کے گھر کا نام تھا بیت الاحزان، رونے والا گھر۔ وہ بیوی کے جس کے گھر کا نام بھی رونے والا ہو، وقت کے امام کو غصہ پیش کرے، امام زمانہ سے توسل کرے، وقت کے امام، اے صاحب الزمان، اے بقیت اللہ، اے حجت اللہ، اے فاطمہ زہرا کے لفظ جگر، اے وہ امام کے جسے فاطمہ نے اس وقت یاد کیا تھا جب فاطمہ کی پسلیاں توڑی گئی تھیں۔ آزادارو، شرما کر غصہ پیش نہ کرنا، پتہ نہیں امام زمانہ کس پر نگاہ کرم فرما لے۔ اے وقت کے امام، ہماری سزا کو قبول فرمائے۔ اے مولا، آپ کو آپ کی دادی کے حق کا واسطہ اس مجلس سے کسی کو دادی ہاتھ نہ لوٹانا۔ مولا یقین سے آپ سے بھیک مانگ رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، پتہ ہے کس بیوی کی مجلس میں بیٹھے ہو، میں نے پہلے ہی کہا ہے، شرما کر نہ رونا، چیخے مار کے فاطمہ کے مسائل پر رونا، اس لیے کہ جب فاطمہ کی مصیبت کو علی نے دیکھا تو چیخ مار کر روئے۔ سلمان نے کہا مولا، جب اس سے کوئی پوچھتا کہ عرب میں سب سے صابر کون ہے، مولا میں آپ کی مثال دیتا، لیکن مولا جب شہزادی کو آپ غسل دے رہے تھے آپ چیخ کے مار کے رو رہے تھے۔ پتہ ہے اس کی خوشا کیا کہتے ہیں، اے سلمان، فاطمہ دنیا سے چلی گئی لیکن اپنی مصیبت نہ بیان کر سکی۔ اے سلمان، جب میں غسل دے رہا تھا میں نے کیا دیکھا، فاطمہ کی پسلیاں اس قدر ٹوٹی ہوئی تھی کہ جس طرح مٹی نالور ہو جائے۔ آزادارو، مولا کائنات بیان کرتے ہیں، اے سلمان، فاطمہ اس دنیا سے چلی گئی، اپنی مصیبت نہ بیان کر سکی۔ آزادارو، وقت گریہ یہی ہے، ماتم کر کے اٹھنا۔ ایک روایت پڑھوں گا، آپ سے اجازت چاہوں گا۔ چھٹے امام کی خدمت میں ایک شیعہ آیا، ایک چاہنے والا آیا، آ کے کہتا مولا میرے گھر ایک بیٹی پیدا ہوئی ہے، اے مولا میں اپنی بیٹی کا نام رکھنا چاہتا ہوں۔ بہت گریہ کرنا چاہتا ہوں، یہ سوچ کے گریہ کرنا امام زمانہ ہمارے سامنے ہے، اس لیے کہ ان کی دادی کی مجلس ہے، وارث ضرور اپنے جد کی مجلس میں آئے ہوں گے، اپنی جدہ کی مجلس میں آئے ہوں گے۔ جیسے اس نے کہا مولا ایک بیٹی اللہ نے دی ہے، میں نام رکھنا چاہتا ہوں۔ امام نے کہا اپنی بیٹی کا نام رکھنا چاہتے ہو، ایک بہت بابرکت نام ہے، جاؤ اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھنا۔ آپ کے گھر میں بھی بیٹیاں ہیں، اللہ آپ کی بیٹیوں کو سلامت رکھے۔ میں مجلس تمام کر رہا ہوں، صبح علیہ والی بیوی کو یاد کرنا اور یہ فقرہ سننا۔ امام کہتے ہیں اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھنا، میری دادی کا نام فاطمہ ہے، بڑا بابرکت نام ہے، بہت مقدس نام ہے۔ اس نے شکریہ